رحمت اللہ۔ آج کا دوسرا نشریہ سیف الرحمان کی زبانی اور پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ صاحب سمو امیر نے خادم الحرمین الشریفین اور امریکی صدر کے نام تعزیت کے برقی پیغامات ارسال کیے ہیں۔ صاحب سمو امیر کی اہلیہ نے آج قطر یونیورسٹی سے فارغ التحصیل ہونے والی طالبات کے 45ویں بیچ کی تقریب تقسیم اسناد کی سرپرستی کی ہے۔ نائب امیر سے آج کریڈٹ سوئس کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کے سربراہ نے ملاقات کی ہے۔ اور قطر ایئر ویز قطر منڈیال 2022 کے دوران خلیجی ایئر لائن کے ساتھ مل کر روزانہ پروازیں چلائے گی، جن میں تماشائیوں کو ایک ہی دن میں دوحہ لا کر واپس لے جایا جائے گا۔ یہ تھا اہم خبروں کا خلاصہ، اور اب پیش خدمت ہے ریڈیو قطر سے آج کا دوسرا مفصل نشریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے برادر ملک سعودی عرب کے بادشاہ خادم الحرمین شاہ سلمان ابن عبدالعزیز آل سعود کے نام شہزادہ فہد بن ذیعار بن ترکی بن عبدالعزیز بن ترکی آل سعود کی والدہ کی وفات پر تعزیت کا برقی پیغام ارسال کیا۔ صاحب سمو امیر نے دوست ملک ریاستہائے متحدہ امریکہ کے صدر جو بائیڈن کے نام بھی امریکی ریاست ٹیکساس کے ایک پرائمری اسکول میں ہونے والی فائرنگ کے نتیجے میں ہونے والے جانی نقصان پر تعزیت کا برقی پیغام روانہ کیا ہے، اور اپنے اس پیغام میں انہوں نے زخمیوں کی جلد از جلد شفا یابی کی تمنا کا بھی اظہار کیا۔ پھر صاحب سمو امیر نے جارجیا کے صدر محترمہ سالومی زورا بیشویلی کے نام ان کے ملک کے یوم آزادی کے موقع پر مبارکباد کا برقی پیغام ارسال کیا۔ نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی نے برادر ملک سعودی عرب کے بادشاہ خادم الحرمین شاہ سلمان ابن عبدالعزیز آل سعود کے نام شہزادہ فہد بن ذیعار بن ترکی بن عبدالعزیز بن ترکی آل سعود کی والدہ کی وفات پر تعزیت کا برقی پیغام روانہ کیا۔ نائب امیر نے دوست ملک امریکہ کے صدر کے نام ٹیکساس ریاست کے ایک پرائمری اسکول میں ہونے والی فائرنگ کے جانی نقصان پر تعزیت کا برقی پیغام اور جارجیا کی صدر کے نام ان کے ملک کے یوم آزادی کے موقع پر مبارکباد کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ اسی طرح وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے برادر ملک سعودی عرب کے بادشاہ خادم الحرمین شاہ سلمان ابن عبدالعزیز آل سعود کے نام شہزادہ فہد بن ذیعار بن ترکی بن عبدالعزیز بن ترکی آل سعود کی والدہ کی وفات پر تعزیت کا برقی پیغام ارسال کیا۔ وزیر اعظم و وزیر داخلہ نے امریکی صدر کے نام ریاست ٹیکساس کے ایک پرائمری اسکول کی عمارت میں ہونے والی فائرنگ میں ہونے والے جانی نقصان پر تعزیت کا برقی پیغام اور جارجیا کے وزیر اعظم جناب اراکلی گاریبا شفیلی کے نام ان کے ملک کے یوم آزادی کے موقع پر مبارکباد کا برقی پیغام روانہ کیا ہے۔ نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی نے ان سے دیوان امیری میں واقع ان کے دفتر میں کریڈٹ سوئس گروپ کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کے سربراہ جناب ایکسل لیمان نے ملاقات کی ہے، جو ان دنوں ملک کا دورہ کر رہے ہیں۔ اس ملاقات میں دو طرفہ تعاون کو فروغ دینے کے وسائل اور دو طرفہ دلچسپی کے متعدد موضوعات کا جائزہ لیا گیا۔ کابینہ نے وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی کی صدارت میں ہونے والے اپنے اجلاس میں صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کے دورہ ایران اور ترکی اور وہاں ہونے والے ثمر بار مذاکرات کا خیر مقدم کیا ہے۔ اسی طرح کابینہ نے صاحب سمو امیر کے دورہ سلووینیا، اسپین، جرمنی اور یونائیٹڈ کنگڈم کے دوروں اور ان کے نتیجے میں حاصل ہونے والی کامیابیوں،
دو طرفہ تعاون میں توسیع، اسٹریٹجک شراکت یعنی پارٹنرشپس، اور خاص طور پر موجودہ علاقائی اور بین الاقوامی حالات کی روشنی میں ان کامیابیوں کا خیر مقدم کیا ہے۔ اسی طرح کابینہ نے ڈیوس اکنامک فورم میں صاحب سمو امیر کے خطاب اور اس خطاب کے اہم مضامین اور ایک ایسی دنیا کے تصور کو بہت قیمتی بتایا ہے جس میں امن و سلامتی کا دورہ ہو۔ کابینہ نے کہا ہے کہ اس فورم میں صاحب سمو امیر نے جس طرح فیفا قطر ورلڈ کپ کا ذکر کیا ہے، اس سے اس اہم اسپورٹس ایونٹ کے تہذیبی، ثقافتی اور انسانی پہلو نمایاں ہوئے ہیں۔ صاحب سمو امیر کی اہلیہ شیخہ جواہر بنت حمد بن سہیم آل ثانی سے انہوں نے آج صبح قطر یونیورسٹی کے بیکالوریس اور ہائی اسٹڈی سے فارغ التحصیل ہونے والی طالبات کے 45ویں بیچ کی تقریب تقسیم اسناد کی سرپرستی کی ہے۔ متعدد شیوخ، وزراء، قطر یونیورسٹی کے بورڈ آف ٹرسٹیز کے ممبران، یونیورسٹی کے ڈپٹی چانسلرز اور طالبات کے سربراہ بھی اس تقریب میں شریک تھے۔ صاحب سمو امیر کی اہلیہ نے نمایاں پوزیشنیں حاصل کرنے والی طالبات کو انعامات سے بھی نوازا۔ وزیر مملکت برائے امور توانائی جناب سعد بن شریدہ الکعبی نے اس عزم کا اظہار کیا ہے کہ برطانیہ میں LNG کے ساؤتھ ہوک اسٹیشن میں اگلے سالوں کے دوران مزید 10 سے 20 ملین ٹن کی توسیع کر دی جائے گی۔ وہ برطانیہ کی اسکائی نیوز ایجنسی کو ایک انٹرویو دے رہے تھے۔ قطر ایئر ویز نے آج اعلان کر دیا ہے کہ وہ فیفا قطر سن 2022 کے ورلڈ کپ کے دوران خلیج کی 4 ایئر لائنز کے ساتھ تعاون کے ذریعے فٹ بال کے تماشائیوں کو فٹ بال کے مقابلوں کے وقت دوحہ لانے کے لیے روزانہ کی بنیاد پر پروازیں چلائے گی اور تماشائیوں کے لیے یہ ایک یونیک تجربہ ہوگا۔ قطر ایئر ویز نے اس کے لیے فلائی دبئی، کویت ایئر لائنز یا کویت ایئر ویز، عمان ایئر لائن اور سعودی ایئر لائن کے ساتھ مفاہمتی یادداشت یعنی MOU پر دستخط کر دیے ہیں۔ ان پروازوں کے ذریعے تماشائیوں کو جدہ، ریاض، کویت، دبئی اور مسقط سے روزانہ دوحہ لایا جائے گا اور 24 گھنٹوں کے اندر اندر انہیں واپس پہنچا دیا جائے گا۔ منصوبوں اور ورثے کی ہائی کمیٹی اور قطر ایئر ویز کی ایک مشترکہ پریس کانفرنس میں اس ورلڈ کپ چیمپئن شپ کے دوران اس علاقے کی ان شٹل پروازوں کا اعلان کیا گیا ہے۔ قطر ایئر ویز نے اس کے CEO کے جناب اکبر الباقر نے اس تعاون کی تعریف کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس سے سن 2022 کے ورلڈ کپ کو انجوائے کرنے کے بہترین مواقع ملیں گے۔ خلیجی ملکوں کے تماشائیوں کو ایک دن کے لیے دوحہ لانے اور پھر واپس لے جانے کی پروازوں کا پروگرام قطر مونڈیال سے 6 ماہ پہلے ہی طے پا گیا ہے اور یہ ایک تاریخی اور غیر معمولی سمجھوتا ہے۔ غزہ کی تعمیر نو کے لیے قطری کمیٹی نے قطر ڈیولپمنٹ فنڈ کے تعاون سے غزہ کی پٹی کی نادار اور غریب فیملیز میں ماہ مئی کی نقد امداد کی تقسیم شروع کر دی ہے۔ کمیٹی کے سربراہ جناب محمد العمادی نے بتایا ہے کہ غزہ کی پٹی کی تقریباً 1 لاکھ فیملیز میں ان میں سے ہر ایک کو $100 ماہانہ دیے جاتے ہیں۔ انہوں نے مزید بتایا ہے کہ یہ نقد امداد اقوام متحدہ کے ذریعے وہاں کے 300 سینٹرز اور دکانوں کے ذریعے تقسیم کی جا رہی ہے۔ فلسطینیوں نے قابض اسرائیل کو آئندہ اتوار کے روز نام نہاد فلیگ مارچ کے ذریعے انتہا پسند یہودیوں کے القدس کے پرانے حصے میں داخل ہونے اور ان انتہا پسند یہودی تنظیموں کو القدس کے اس حصے میں یہ جلوس نکالنے کی اجازت دینے پر متنبہ کیا ہے۔ حماس تحریک نے اسرائیلی قبضے کو
متنبہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس جلوس کی اجازت دینے کا مطلب ایک نئی جنگ چھیڑ دینے کا خطرہ مول لینا ہے۔ ادھر اسرائیلی پولیس کو اس فلیگ مارچ یا جلوس کی حفاظت کے لیے الرٹ کر دیا گیا ہے اور ریزرو فورسز کو بھی بلا لیا گیا ہے۔ یہ یہودیوں کا فلیگ مارچ دراصل شہر القدس پر اسرائیلی بالادستی اور اس کی خود مختاری کے لیے جنگ کا ایک تسلسل ہے۔ یہودی انتہا پسند تنظیمیں آئندہ اتوار کے روز یہ فلیگ مارچ کر رہی ہیں اور اس سال اس جلوس کو خصوصی اہمیت دی جا رہی ہے۔ اور روس یوکرین جنگ میں روس نے اب مشرقی علاقوں پر اپنی بمباری اور حملوں میں اضافہ کر دیا ہے اور کییو بھاری ہتھیار مانگ رہا ہے۔ روس کے صدر ولادیمیر پوٹن نے یوکرین میں روسی فوجی کارروائیوں کی وجہ سے ان کے ملک اور مغربی ملکوں کے درمیان کشیدگی میں اضافے کی فضا میں کہا ہے کہ کوئی بھی ماسکو کو تنہا نہیں کر سکتا اور نہ ہی اس کا گھیراؤ کیا جا سکتا ہے۔ وہ آج یوریسی اکنامک فورم سے خطاب کر رہے تھے۔ آج کا یہ نشریہ ختم ہونے سے قبل اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر پیش خدمت ہے۔ صاحب سمو امیر نے خادم الحرمین شریفین اور امریکی صدر کے نام تعزیت کے برقی پیغامات ارسال کیے ہیں۔ صاحب سمو امیر کی اہلیہ نے آج قطر یونیورسٹی سے فارغ التحصیل ہونے والی طالبات کے 45ویں بیچ کی تقریب تقسیم اسناد کی سرپرستی کی ہے۔ نائب امیر سے آج کریڈٹ سوئس کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کے سربراہ نے ملاقات کی ہے۔ اور قطر ایئر ویز قطر موندیال 2022 کے دوران خلیجی ایئر لائنز کے ساتھ مل کر روزانہ پروازیں چلائے گی، جن میں تماشائیوں کو ایک ہی دن میں دوحہ لا کر واپس لے جایا جائے گا۔ ریڈیو قطر سے آج کا دوسرا نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ فی امان اللہ۔ ہمارا اگلا بلیٹن